میں آج اپنے آفس کی ایک ضروری فائل گھر ہی بھول آیا تھا۔ ایک ضروری میٹنگ سے پہلے مجھے وہ فائل چاہیے تھی، اس لیے میں 11 بجے ہی گھر لوٹ گیا تھا۔ میرے گھر کے بیرونی دروازے کی چابیاں میرے پاس تھیں، اس لیے میں خود ہی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا تو ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو مجھے میری بیوی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہوئی نظر آئی۔ دوسری جانب ہماری کام والی سر پر اوڑھنی لے کر بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں حیرت زدہ سا آگے بڑھتا گیا۔ کام والی نے جلدی سے اپنا منہ اوڑھنی سے چھپا لیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ مجھے شک سا ہوا، وہ تیزی سے بھاگی تھی کہ میں اس کو پکڑ نہیں پایا، مگر اس کا دوپٹہ میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ کام والی نے اپنا دوپٹہ چھڑوانے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا، کیونکہ نوکرانی کے بیس میں تو میرا نام حسن ہے۔ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میری شادی ہوئی تو گھر والوں کی پسند سے تھی، مگر جوں وقت گزرتا گیا مجھے اپنی بیوی سے شدید محبت ہونے لگی تھی۔ میرا ٹرانسفر لاہور سے کراچی ہوا تو بیوی بھی مچل اٹھی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ کراچی جائے گی، کیونکہ کراچی میں اس کا میکہ آباد تھا۔ میں نے فرخندہ کو بہت سمجھایا کہ کچھ دن ٹھہر جاؤ، مجھے فلیٹ کو سیٹ کروانے دو، پھر تمہیں بھی بلا لوں گا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ ادھر میرے والدین مجھ سے خفا ہو رہے تھے کہ بیوی کو تو چھوڑ جاؤ ہمارے پاس، مگر فرخندہ مان بھرے لہجے میں ضد کرتی تو میرا دل پگھل سا جاتا۔ میں اسے اپنے ساتھ ہی کراچی لے آیا تھا۔ کراچی آ کر ہمارے سہانے دنوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہم دونوں خوب گھومتے پھرتے، ہوٹلوں سے ہی کھانا کھاتے، مگر وقت کے ساتھ جب پریکٹیکل زندگی کا آغاز ہوا تو مشکلات پیدا ہونے لگی تھی۔ میں نے نہایت پوش علاقے میں ایک گھر کرائے پر لیا تھا، مگر صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی گندا ہونے لگا تھا۔ میں فرخندہ سے صفائی کرنے کو کہتا تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ جاتی کہ میں کام والی ماسی ہوں یا بیوی۔ میں اس کو سمجھاتا کہ رابعہ بھابی اور شمسہ بھابی بھی تو کام کرتی تھی، تم تو کر لو گی تو کیا ہو جائے گا، تو وہ چڑھ کر کہتی تھی انہی دونوں کی وجہ سے تو میں ادھر سسرال نہیں ٹکی۔ وہ خود تو مشین بنی ہوئی تھی، مجھے بھی مشین بنانا چاہتی تھی۔ اب اس کی ان باتوں کا میں کیا جواب دیتا؟ میں آفس سے آ کر خود ہی پورے گھر کی صفائی کر دیتا۔ کچھ دنوں سے میری بیوی پریشان سی رہتی تھی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کھانا بنا دیتی تھی، الجھ جاتی تھی، کھانا جیسا تیسا بھی فرخندہ نے بتایا تھا۔ ہماری اچھی والی مل رہی تھی، وہ کئی دنوں سے تلاش میں تھی۔ وہ بولی کہ کام والی 2 گھنٹے کے لیے آیا کرے گی اور گھر کی صفائی کر جایا کرے گی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چلو مجھے اب مزید گھر کی صفائیاں نہیں کرنی پڑیں گی، مگر مجھے فکر بھی تھی۔ میں بولا فرخندہ دھیان رکھنا، یہ کام والی آتی تو گھر کی صفائی کرنے ہیں، مگر صفائیاں کر کے جاتی ہیں۔ وہ میری بات سن کر ہنس پڑی تھی اور بولی کہ آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب ایک بار پھر سے گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ فرخندہ بڑی خوش رہتی تھی، تیار شیار رہنے لگی تھی۔ میں گھر میں آتا تو اس کو بہت خوش پاتا، مجھے بھی اطمینان تھا کہ چلو سب بہتر ہو گیا ہے۔ لیکن ایک دن میں آفس کی ایک ضروری فائل گھر بھول آیا تھا۔ گھر جا کر جو دیکھا اس سے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا، اس لیے میں فرخندہ کو ایک کمرے میں بند کر آیا تھا۔ رات گئے میں گھر لوٹا تو فرخندہ نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے تنگ آ کر دروازہ کھول دیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے بتاؤ آج ہمارے گھر نوکرانی کے بیس میں کون موجود تھی؟ تو وہ بولی آپ کو میری قسم ہے، میری بات پہلے سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس سے ملوا بھی دوں گی۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک موقع دے دیا تھا۔ میں دل سے یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے تمام خدشات کو جھٹلا دے، کیونکہ مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ فرخندہ نے اپنے آنسو پوچھ کر کہنا شروع کیا تھا، حسن ہم 7 بہنیں اور ایک بھائی تھا، ابو جواریہ اور امی درزن تھیں۔ ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے پیٹ بھی چھوٹے تھے۔ امی کی سلائی کی کمائی سے ہمارے پیٹ بھر جاتے تھے، بڑے ہوئے تو بھوک بھی بڑھ گئی، اب کہاں کم کھانے میں گزارا ہوتا تھا۔ امی ہنڈیاں چڑھا دیتی اور جی بھر کر سالن میں پانی ڈال دیتی، لیکن روٹی وہ ہر بار کم پڑ جاتی تھی۔ ہم خالی پیٹ ہی دسترخوان سے اٹھ جاتے تھے۔ جب کئی دن یہی نوبت رہی تو ہمارا دسترخوان باقاعدہ دنگل بن گیا تھا۔ ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے سے نوالے چھین چھین کر کھانے لگے تھے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی کاشف، وہ کھانا مٹھیوں میں بھر لیتا تھا اور ہم اس کو کچھ نہ کہتے۔ جب سب لڑ جھگڑ کر اٹھ جاتے تو وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے نکال کر امی کو کھلانے لگ جاتا۔ امی زاروں قطار روتی جاتی تو کاشی اپنی قمیض کے دامن سے امی کے آنسو صاف کرتا۔ میری سب سے بڑی بہن 17 سال کی تھی اور کاشی 4 سال کا۔ یہ جو عمروں کا فرق تھا نا،
یہ بڑا جان لیوا تھا۔ بہن کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی، لیکن غریب گھروں سے بیٹیاں کون بیاتا ہے۔ ہم بہنوں کو کاشی سے بڑی آس تھی۔ ہم دن گن گن کر کاٹتے تھے کہ کب وہ جوان ہوگا اور کب ہمارے نصیب کھلیں گے، مگر زندگی کی ہر منزل سراب ہی رہتی ہے۔ کاشی جوان تو ہو گیا اور ہم بہنیں پکی عمر کی ہوتی چلی گئی۔ ہم اپنے نصیب کو روتی تو وہ سب سے بڑی بہن شبو کے گلے لگ کے رو پڑتا۔ امی اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتی۔ امی کاشی کو بہت سمجھاتی کہ تم مرد ہو، جب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے بے بس ہو کر آنسو بہاتی ہے تو مرد اس کی ہمت بندھا کر آنسو پونچھ لیتا ہے، خود رونے نہیں بیٹھ جاتا۔ مگر کاشی کو یہ باتیں کہاں سمجھ آتی تھی۔ اس بیچارے کے بھی ہمارے طرح نصیب بھی پھوٹے تھے، تعلیم سے بھی دور رہا اور ہنر سے بھی۔ جب 17 سال کا ہوا تو امی نے بجلی کا کام سیکھنے پر لگا دیا تھا، مگر تب تک اس کے پاس کام سیکھنے کو وقت ہی کہاں بچا تھا۔ امی کی نظر نہایت کم ہو چکی تھی، وہ سلائی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ شبو کے پٹھے کمزور ہو گئے تھے، وہ بھی سلائی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب غربت ہمارے گھر میں صبح شام رقص کرتی تھی۔ ہم بھوکے رہتے تو ابا شام کو بڑا مست سا گھر لوٹتا، وہ نشہ کر کے آتا اور بستر پر ڈھیر ہو جاتا۔ امی رات کو بھوک کی شدت سے رونے لگتی۔ کاشی نیند سے اٹھ کر امی کے پاس گیا اور ان کے گلے لگ کر رو کر کہنے لگا۔ پھر صبح ہوئی تو اس نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ کام نہیں سیکھے گا بلکہ دہاڑی کرے گا، محنت مزدوری کرے گا۔ وقت کی ضرورت ہی یہی تھی، تبھی تو ہم سب چپ ہی رہے تھے۔ اب کاشی کے ساتھ اکثر ایک لڑکا ہمارے گھر آتا تھا، اس کا نام نومی تھا۔ وہ کاشی سے عمر میں کافی بڑا تھا، شاید مجھ سے بھی وہ 1-2 سال بڑا ہی ہوگا۔ وہ امی کو آ کر دلاسا دیتا کہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ چوری چپ کے مجھے دیکھتا۔ نومی سیدھے میرے دل میں اتر گیا تھا، اس کو میں اچھی لگتی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ جب اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو مجھے اپنی دلہن بنا کر لے جائے گا۔ مگر پھر ایک دن نومی غائب ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ایک دن ضرور لوٹے گا۔ ادھر کاشی بھی سارا دن گھر سے غائب رہتا تھا، اب تو وہ راتیں بھی باہر گزارنے لگا تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی صبح گھر سے نکلا اور لوٹ کر واپس ہی نہ آیا۔ امی اور ہم بہنوں کی فریادوں نے عرش ہلا ڈالا تھا۔ امی سارا دن ایسے بین ڈالتی جیسے گھر میں جوان موت ہو گئی ہو۔ ہم غمزدہ سے رہتے۔ ہم بہنیں بھی بھائی کو بہت یاد کرتی تھیں، کبھی اپنے ارمانوں پر آنسو بہاتیں، کئی دن بھوک کی تھی۔ شبو سیڑھیوں پر چڑھی تو چکرا کر گر پڑی، سر پر گہری چوٹ آئی اور وہ مر گئی۔ میری سب سے بڑی بہن غموں کی ماری شبو مر گئی تو نہ ہی امی روئی اور نہ ہی ہم بہنیں روئیں۔ امی نے کہا شبو کی بھوک مر گئی، ہم نے کہا خوش نصیب تھی وہ، ہم بد نصیب بہنیں زندہ تھیں۔ 1 مہینہ گزرا ہوگا کہ کاشی واپس لوٹ آیا۔ وہ ڈھیروں پیسہ لایا تھا، اپنے ساتھ وہ ایک نیلی شال بھی لایا تھا۔ کاشی بولا امی یہ شبو کی ہے۔ امی نے کہا جا اس کی قبر پر چڑھا آ۔ وہ حیرت زدہ سا سب کا منہ تکتا رہا۔ پھر ہم بہنوں کی گنتی کی تو بولا امی شبو کیوں مر گئی، ابا مر جاتا تو اچھا تھا۔ کاشی اب بات پر روتا نہیں تھا، وہ غم کی بات سن کر ہنس دیتا تھا۔ کاشی کے لوٹ آنے سے گھر میں رزق کی فراوانی آ گئی تھی۔ اس نے امی سے کہا کہ میں ایک بزنس کرنے لگا ہوں۔ امی نے کہا یا اللہ تیرا شکر۔ پھر کاشی کے دن رات کا کوئی حساب ہی نہ رہا، وہ کبھی دن گئے نکلتا تو کبھی رات بھر لوٹ کر ہی نہ آتا۔ ہم بہنیں پیٹ بھر کر کھاتی تو کاشی کے لیے دعا کرتی۔ کاشی نے امی سے کہا تھا کہ میں جب کام سے واپس گھر لوٹ کر آیا کروں تو مجھ سے کوئی بات نہ کیا کریں۔ وہ گھر آتا تو منہ چھپا کر کمرے میں چلا جاتا، آرام کر کے باہر آتا تو خوش ہوتا۔ اس کے دن رات کے اوقات ہماری سمجھ سے باہر تھے۔ اب یوں ہوا کہ پیٹ بھر گیا تو عقل بھی جاگ اٹھی۔ اب امی کو کاشی کی فکر ستانے لگی تھی۔ امی کاشی سے اس کے کام سے متعلق پوچھتی تو وہ ٹال دیتا، امی اصرار کرتی تو اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ ایک دن ابا گھر آئے تو وہ نشے میں نہیں تھے۔ سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے گھر آ کر زور سے کاشی کو پکارنا شروع کر دیا تو ہم سب بہنیں اور امی ابا کی جانب لپکی تھیں۔ کاشی بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا ابا نے اس کے منہ پر تھپڑ برسانا شروع کر دیے۔ ابا بولا اس ناہنجار نے میرا نام ڈبو دیا ہے۔ امی بولی جو شخص خود نشے میں ڈوبا ہوا ہو اس کا نام کیا ڈوبے گا۔ ابا بولا کہ کاشی تم لوگوں کو حرام کا لقمہ کھلا رہا ہے،
امی بھی آج رکنے والی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، تو نے آج تک ہمیں لقمہ بھی نہیں کھلایا، پھر چاہے وہ حرام کا ہی کیوں نہ ہو۔ ابا کاشی کی جان کے دشمن بنے ہوئے پڑے تھے۔ وہ کاشی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، وہ اسے گھر سے نکالنا چاہتے تھے، مگر امی ڈٹ گئی تھیں۔ لیکن ابا نے جب امی کو طلاق دینے کی دھمکی دی تو امی نے ایک نظر اپنی آدھی درجن بن بیاہی بیٹیوں کی جانب دیکھا تو وہ چپ کر گئی۔ ابا نے اس دن کاشی کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس دن کاشی کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے اور نہ ہی چہرے پر کوئی غم۔ کاشی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا تو امی نے پوچھا، میرے بیٹے کا جرم کیا تھا؟ ابا نے امی کو کوئی جواب نہیں دیا اور گھر سے نکل گئے۔ کاشی گھر سے تو چلا گیا مگر اس نے ہم سب سے کچھ نہیں کہا۔ وہ ہر ماہ اچھی خاصی رقم امی کو بھیجتا رہتا تھا۔ اس کے پیسوں سے امی نئے علاقے میں گھر خریدا۔ اس علاقے میں کوئی نہیں جانتا تھا ہم کیا کچھ سہ کر آئی ہیں۔ ہم تو سب کی نظروں میں قابل عزت بن گئے تھے۔ امی نے ہمارے لیے رشتے ڈھونڈنے اور ہماری شادیاں کروائیں۔ ہمیں نہ ہی معلوم کہ کاشی کہاں ہے اور کس حال میں ہے، لیکن جب کل میں مارکیٹ گئی تو مجھے کاشی کا دوست نومی ملا تھا۔ وہ کاشی کے لیے بہت پریشان تھا، لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کر میری منتیں کی کہ میں کاشی سے پہلے آپ میرے ساتھ کاشی کی، وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پھر آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ آپ پلیز مجھے کاشی کے پاس لے جائیں۔ ہمیشہ کی طرح میں نے فرخندہ کی یہ بات بھی مان لی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کاشی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ ہاتھ جوڑ کر مجھے نومی کا بھی خیال تھا۔ فرخندہ نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ بل ڈال کر کہا، میں نے تم سے صرف سب سے پہلے مجھے نومی کو ڈھونڈنا تھا، میرے گھر میں جو فرخندہ کو مارکیٹ میں ملا تھا، پھر اس کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے تمام تعلقات کو استعمال کر کے نومی اور کاشی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جو باتیں میرے علم میں آ رہی تھیں وہ کافی پریشان کن تھی۔ نومی اور کاشی کو لوگ جن الفاظ میں یاد کرتے تھے، اگر وہ سب فرخندہ اپنے کانوں سے سن لیتی تو ڈوب مرتی۔ میں نے اپنی تلاش جاری رکھی تھی، بالآخر میں ان کے فلیٹ کا پتہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ شام گئے، جب میں آفس سے گھر لوٹا تو میں نے فرخندہ سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے، آج ہم کاشی سے ملنے جائیں گے۔ وہ میری بات سن کر خوشی سے اچھل ہی تو پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے چادر سر پر اوڑھی اور بولی، آپ مجھے لے چلیں۔ یوں ہم دونوں ایک پوش علاقے کے فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ڈور بیل بجائی تو نومی نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ مجھے نہیں جانتا تھا، اس لیے بولا، آج کل کاشی کوئی شو نہیں کر رہا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ نومی کا حلیہ عورتوں والا تھا۔ تبھی میرے پیچھے سے فرخندہ نکل کر سامنے آ گئی تو نومی پیچھے ہٹ گیا۔ ہم کاشی کے پرتعیش فلیٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ کاشی سامنے لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کے صوفے کے سامنے بڑا میز طرح طرح کی نشہ آور چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس وقت بھی وہ نشے میں ہی لگ رہا تھا۔ فرخندہ کو دیکھ کر اس نے نومی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ یہ سب چیزیں اٹھا کر لے جائے۔ کاشی اپنی بہن سے بھی ملا نہیں تھا۔ وہ بڑے کرخت لہجے میں بولا، کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ فرخندہ کاشی کو اس حالت میں دیکھ کر رو پڑی تھی۔ تم اس حال تک کیسے پہنچ گئے؟ کاشی رو پڑا تھا۔ وہ بولا، کیا سنو گی؟ جانے دو، رہنے دو، کہاں سے شروع کروں گا اور کہاں پر ختم؟ کیا تم یہ سننے آئی ہو کہ کاشی پورے لاہور شہر کا سب سے مشہور خسرہ ہے؟ کاشی کی بات سن کر فرخندہ تڑپ گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے کیا شبو مر گئی تھی بھوک سے؟ تمہیں یاد ہی ہوگا، مگر تمہیں یہ نہیں پتا تمہارا بھائی کاشی بھی بھوک سے مر گیا تھا۔ اس کے جسم میں ایک نئی روح نے جنم لیا تھا، ایک خسرے کی روح نے۔ گھر میں غربت نہ تھی، اس لیے مجھے نومی نے کہا کہ رات کو لپسٹک لگا کر بھیک مانگتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن اس رات بھیک نہیں ملی، تانے ملے تھے، گھٹیا جملے سننے کو ملے تھے۔ میری روح تو اس رات فنا ہو گئی تھی۔ اب میں اور نومی رات کو میک اپ کر کے بھیک مانگتے تھے۔ ایک رات ہم دونوں کو خسروں کے گروہ نے اغوا کر لیا تھا۔ اس نے کئی دن تک مارا تھا، بھوکا رکھا تھا۔ وہ غصے میں تھا کہ ہم نے کیوں اس کی حدود کی خلاف ورزی کی، ہم کیوں مرد ہو کر تیسری جنس کے حق پر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی فرخندہ؟ بھیک مانگنا بھی کسی کا حق ہوتا ہے کیا؟ ہم دونوں نے اس گروہ کو اپنے حالات بتائے تو اس کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ اس نے 1 مہینے کے بعد ہمیں پیسے وغیرہ دے کر رخصت کر دیا تھا، لیکن جب میں گھر آیا تو میری شبو گھر میں نہیں تھی۔ میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم 6 بھی کہیں بھوک سے نہ مر جاؤ، اس لیے میں ہر رات چہرے پر میک اپ لگا کر بھیک مانگتا تھا۔ پیسے اچھے مل جاتے تھے تو گھر کے حالات بھی اچھے ہونے لگے تھے، مگر نہ جانے ساری زندگی حرام شے پینے والے ابا کو کیسے میری کمائی حرام لگنے لگی تھی۔ اس کو کس نے بتا دیا کہ میں سڑک پر خواجہ سرا بن کر بھیک مانگتا ہوں؟
اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں ضد میں آ گیا۔ میں واپس اسی گروہ کے پاس چلا گیا جس سے مجھے اغوا کرایا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ گرو مجھے اپنے ساتھ ملا لے۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ اس کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ وہ بولا تھا کہ اگر تو ناچ گانا سیکھ گیا تو بہت آگے جائے گا، کیونکہ تجھ میں نزاکت بھی بہت ہے۔ پھر میں نے سب کچھ سیکھ لیا، ادائیں، ناچ گانا۔ میں اپنے شرابی باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر مرد سے ہجڑا بن گیا۔ میرا ڈنکا پورے شہر میں بجنے لگا تھا۔ مجھے لوگ دور دور سے اپنی شادی بیاہوں کے فنکشنز پر بلاتے تھے۔ میں جاتا، ناچ کر خوب پیسہ بناتا، پھر وہ پیسے سامنے رکھ کر نشہ کرتا، اپنے آپ کو مارتا پیٹتا، خود کو گالیاں دیتا کہ میں کیسا مرد ہوں۔ حالات سے تنگ آ کر خواجہ سرا ہی بن گیا۔ پھر وہ سارے پیسے تم لوگوں کو بھیج دیتا۔ جس دن تم بہنوں میں سے کسی کی شادی ہوتی تو میرے سارے فنکشنز کینسل کر کے لڑکوں والا لباس پہن کر بہت خوش ہوتا تھا کہ جیتا تھا کہ تم بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر رخصت کروں گا۔ مگر پھر خیال آتا کہ اگر وہاں کسی باراتی نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا۔ بس یہی سوچ کر پھر رونے لگتا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے تم سب بہنوں کی شادی ہو گئی تو ابا مزید بے فکر ہو گیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری امی میرے پیسوں سے اس بے غیرت کو بھی حصہ دیتی ہوگی۔ مگر تمہیں معلوم ہے فرخندہ، جب میں ایک فنکشن میں پرفارم کر رہا تھا تو میری نظر کس پر پڑی؟ اس شخص پر جسے ہم اپنا باپ کہتے ہیں۔ وہ نشے میں دھت میرے میک اپ کے پیچھے چہرے چھپے کو پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ میرے ایک ایک ٹھمکے پر پیسوں کی برسات کر رہا تھا۔ میں نے وہ فنکشن مکمل کیا تو ابا کے کان میں جا کر کہا، ابا میں تیرا کاشی ہوں، سب کو بتا دوں تو نے جنا ہے مجھے۔ میرا حرام کے پیسوں سے تو بڑا عزت دار بن بیٹھا ہے نا۔ میری بات سن کر ابا نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ فرخندہ کاشی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ فرخندہ اس کے گلے لگ کر تڑپ رہی تھی۔ میری اور نومی کی بھی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ پھر کاشی بولا، ابا نے اس بیٹے کے منہ پر تھوک دیا جس نے اس کی وجہ سے اپنی مردانگی چھپا لی۔ وہ اپنی غیرت اور عزت کو مار ڈالا۔ ابا نے ہم سب پر بہت ظلم کیا ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ امی ابا کو چھوڑ کر اپنی دوسری بیٹی کے گھر چلی گئی ہے تو میں نے پیسے بھیجنا بند کر دیا تھے۔ اب تو خیر میں نے بھی ناچنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان حالات میں ہوں۔ میں نے بھائی ہونے کا فرض نبھا دیا ہے۔ تم بہنوں کی شادیاں کروا دی ہیں، اب میں اس گناہ اور لذت بھری زندگی کو چھوڑ کر سب سے چھپ کر رہنا چاہتا ہوں۔ فرخندہ اور کاشی کے چہروں سے ان کے غم بڑی آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ فرخندہ بولی، کاشی تم نے ہی ہم سب کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا شکریہ تو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہم سب بہنیں اپنے گھروں میں آباد ہیں اور تم یہاں کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ کاشی تم جانتے ہو کیا، ابا بھیک مانگنے لگا ہے۔ ایک دن ہمارے گھر پر دستک ہوئی، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ابا بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے گھر بلا لیا اور کہا، میرے گھر کی صفائی کر دیا کرو گے تو تمہیں 2 وقت کی روٹی دے دیا کروں گی۔ وہ آتا ہے میرے گھر بڑی مشکل سے صفائی کرتا ہے، اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ بھیک مانگے۔ ساری زندگی اس نے مفت کی روٹیاں توڑ دی ہیں، اب بھی وہ یوں ہی کرے گا۔ میں اس سے ہم سب کا حساب لینا چاہتی ہوں۔ پھر فرخندہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی، حسن، وہ کام والی ماسی کے روپ میں آنے والا شخص میرا باپ ہے۔ اب ساری حقیقت میرے سامنے تھی۔ میں نے فرخندہ کو معاف کر دیا تھا، مجھے ہی کاشی کا بڑا بھائی بننا پڑا۔ میں اس کو اور نومی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن پھر ڈاکٹر سے بات کی تو ان دونوں کو منشیات کے روک تھام والے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا تھا۔ ادھر ہی ہر ہفتے ان کا ہر ماہر نفسیاتی کے ساتھ سیشن بھی ہوتا ہے۔ معاوضے کی تلخ یا بہت تلخ یادیں ان کے ذہن میں نقش تھیں جن کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے مٹانا ضروری تھا۔ میں اور فرخندہ ہر ہفتے ان دونوں سے ملنے جاتے ہیں۔ وہ بڑی جلدی بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ فرخندہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ جہاں تک فرخندہ کے باپ کی بات ہے تو وہ ہر روز ہمارے گھر کی صفائی کرنے آتا ہے۔ میں فرخندہ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کو معاف کر دے، مگر وہ معاف کرنے کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا فرخندہ کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو معاف کر دے یا پھر اس سے یوں ہی اپنی محرومیوں کے بدلے لے؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ۔